اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. کسی بندے کا ایمان مستقیم نہیں ہو سکتا، کسی بندے کا ایمان مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل مستقیم نہ ہو، اور اس کا دل مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان مستقیم نہ ہو. دل ایمان کا محل ہے. جی ہاں، دل جسمانی اعضاء میں اتنا اہم موضوع ہے کہ یہ ایمان کی جائے قرار اور اس کا محل ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے. اسی طرح باری تعالیٰ کا فرمان ہے قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. آپ کہیے کہ حقیقت میں تم ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے اور ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. اسی طرح منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. اے رسول، آپ کو وہ لوگ غم زدہ نہ کریں جو کفر میں سبقت میں جا رہے ہیں، ان منافقوں میں سے جو زبانی طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جبکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے. ان تمام آیات سے ثابت ہوا کہ دل ایمان کی اصل جائے قرار ہے. اگر دل میں ایمان داخل نہ ہو تو زبانی کلامی ایمان کا دعویٰ ہرگز کافی نہیں ہے. اگر یہ دعویٰ کافی ہوتا تو یقیناً منافقوں کو بھی کافی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو جہنم کے سب سے نچلے گانے کا مستحق قرار دیا. والعیاذ باللہ. دل اللہ تعالیٰ کی نظر کا مرکز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں، تمہاری صورتوں، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے. لہذا میرے بھائیوں، آپ سب بھی اسی چیز کی طرف دیکھیں جس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور اس چیز کی اصلاح کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ کی نظر کا مرکز ہے. اعمال کا تفاضل دلوں کے تفاضل کے لحاظ سے ہے. جی ہاں، کئی لوگ ایک جیسا عمل کرتے ہیں لیکن ان میں سے بعض کا عمل دوسرے کے عمل سے افضل ہوتا ہے. اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثلا نماز ہے جو کئی لوگ پڑھتے ہیں لیکن ان میں سے بعض کی نماز دوسروں کی نماز سے افضل ہوتی ہے. حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ارشاد فرمایا ان الرجل لینصرف وما كتب له الا عشر صلاة تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. ایک آدمی نماز سے سلام پھیرتا ہے اور اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، 5واں حصہ، 4واں حصہ، 3واں حصہ، آدھا حصہ. بھلے لوگوں ذرا سوچو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ نماز کا اجر و ثواب نمازی کے دل میں پائے جانے والے خشوع و خضوع کے مطابق ہوتا ہے. کسی کے دل میں خشوع و خضوع کم تو کسی کے دل میں زیادہ ہوتا ہے.
اسی لحاظ سے اجر و ثواب میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال تلاوت قرآن مجید ہے جو کئی لوگ کرتے ہیں مگر سب کا ثواب ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس کی بھی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص صرف قرآن یا الفاظ کو اپنی زبان سے دہراتا ہے اور کوئی اس کے ساتھ ساتھ اس کے معانی پر غور و فکر، اس کے مطالب میں تدبر بھی کرتا ہے، لہذا دونوں کے اجر و ثواب میں جو تفاضل ہے وہ دل کی حالت پر مبنی ہے کہ اس میں کتنا تدبر پایا جاتا ہے۔ پھر نتیجے کے لحاظ سے بھی تفاضل پایا جاتا ہے، یعنی تدبر اور غور و فکر کے ساتھ تلاوت کرنے والے شخص کا دل بھی متاثر ہوتا ہے، جبکہ صرف الفاظ کی تلاوت کرنے والے شخص کا دل اس کی تعظیم سے عاری رہتا ہے۔ اسی طرح تمام